نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم صدق الله العظيم 29 رمضان المبارک ہے 1442 ہجری کا یہ آخری عشرہ ہے جس کا بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پروانہ مل جائے کہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے، قیامت کی رسوائی سے آزاد ہے۔ لیکن یہ آزادی کس بنیاد پر ملتی ہے؟ کیا مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، مال اور منصب کی بنیاد پر، جاہ و جلال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، کس بنیاد پر ملتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ پروانہ جہنم کی آگ سے آزادی کا یہ صرف اور صرف اعمال کی بنیاد پر ملتا ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت یزید ابن ہارون رحمہ اللہ، بہت جلیل القدر تابعی ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے براہ راست انہوں نے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا۔ تو حضرت یزید رحمہ اللہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا میدان حشر میں ایک شخص لایا جائے گا، اللہ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا۔ وہ آدمی دنیا میں کیسے رہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے خوب دولت سے نوازا ہوگا، بڑا مالدار سیٹھ قسم کا آدمی ہوگا، اربوں پتی کھربوں پتی دولت مند۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے صحت سے بھی نوازا ہوگا، ہٹا کٹا تندرست رہا ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی، صحت کی فراوانی اور طرح طرح کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس پر کی ہوں گی۔ اقتدار دیا، معاشرے میں ایک حیثیت دی، عزت دی، ایک مقام دیا، لوگ اس کو بہت بڑا سیٹھ اور دولت مند سمجھتے تھے۔ لیکن اس نے ان تمام نعمتوں کی ناشکری کی ہوگی۔ کیسے؟ کہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا ہوگا، تمام بڑے احکام ہوں یا چھوٹے ان کی قدر نہیں کی، ساری زندگی ناشکری میں گزارے، عیش و عشرت میں رہا، مستی میں رہا، اپنے شراب و کباب کے نشوں میں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر خوب نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو لا کر کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے، پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتا کیا لے کر آیا ہے؟ اپنے اعمال پیش کر، اپنی نیکیاں پیش کر، اپنی عبادات پیش کر، اللہ کے احکام کی بجا آوری کی اگر تیرے پاس کوئی مثالیں ہیں، کوئی ثبوت ہے وہ پیش کر۔ کیا کیا ہے تو نے اور کیا لے کر آیا ہے تو یہاں؟ اب وہ شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، بغلیں جھانکنے لگے گا، اس لیے کہ کچھ ہوگا تو نہیں اس کے پاس۔
اس نے تو ساری زندگی عیش و عشرت میں اور مستی میں اور غفلت میں گزاری ہے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، غرور، تکبر، بدمعاشی یہ اس کا شیوہ تھا۔ آج وہ شرمندہ اللہ کے سامنے اب بغلیں جھانک رہا ہے، کچھ ہے نہیں، تو اسے اس سوال کا جواب اس کے پاس نہ ہونے پر رونا آئے گا، وہ رونا شروع کر دے گا، روئے گا روئے گا روئے گا روئے گا روئے گا، واللہ اعلم، اللہ کو علم ہے کہ کتنا عرصہ وہ کھڑا ہوگا اور روتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو اس میں تو ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں، سینکڑوں بھی لگ سکتے ہیں، برسوں بھی لگ سکتے ہیں، اب پتہ نہیں کتنا عرصہ روئے گا وہ، اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر اسے شرمندہ کیا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا بھی لاؤ کیا ہے تمہارے پاس۔ وہ اتنا شرمندہ ہوگا کہ اب اگر رونا چاہے گا تو آنسو تو ہوں گے نہیں، تو اس کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، خون کے آنسو وہ روئے گا روئے گا روئے گا روئے گا روئے گا روئے گا روئے گا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے مسلسل روتا رہے گا، یہ آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اسے شرمندہ کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، کمبخت پیش کر کیا ہے تیرے پاس، اور یہ کف افسوس ملتے ہوئے وہاں پہ حسرت اور پشیمانی کی وجہ سے اتنی حسرت ہوگی، یہ اپنی انگلیاں کھانا شروع کر دے گا، انگلیاں کھائے گا، یہ چبانا شروع کر دے گا، ہاتھ کھا جائے گا، کلائی کھا جائے گا، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک یہ سارے کھا جائے گا، افسوس اور غم کی وجہ سے، یہاں تک۔ پھر اسے شرمندہ کیا جائے گا، پھر اسے ذلیل کیا جائے گا، رسوا، بھائی لاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا ذلیل کیا جائے گا، اتنا شرمندہ، اب رونے کے لیے اس کے پاس نہ آنسو بچے نہ خون بچا، خون کا قطرہ بھی نہیں کہ آنکھ سے بہے، تو یہ شخص چیخنا اور چلانا شروع کر دے گا، واویلا شروع کر دے گا، اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی، یہ آنکھیں باہر نکل کے آئیں گی تو یہاں رخساروں پہ پڑ جائیں گی، یہاں پڑیں گی، یہاں تک۔ اور حضرت صدیق اکبر فرماتے کہ جانتے ہو کہ یہ دونوں آنکھوں کا ان کی سائز کیا ہوگی، ان کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی، ان کی مقدار کیا ہوگی؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھوں کی لمبائی، اس آنکھ کی لمبائی بھی اور اس آنکھ کی لمبائی بھی اور اس آنکھ کی چوڑائی بھی اور اس آنکھ کی چوڑائی بھی، یہ کتنا ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ لمبائی بھی 3 میل ہوگی، چوڑائی بھی 3 میل ہوگی، 3 میل اگر ہم یہاں سے اندازہ لگائیں میرے خیال میں قصبہ تک بن جائیں گے، یہاں سے لے کر قصبہ کالونی تک، اس لیے کہ میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، 1.5 کلومیٹر 1 میل بنتا ہے، تو 5 کلومیٹر راستہ ہے قصبہ کالونی تک۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ناظم آباد سے قصبہ تک ایک آنکھ لمبی بھی اتنی ہوگی، چوڑی بھی اتنی ہوگی، ایسی آنکھیں نکل آئیں گی اس کی، یہاں رخساروں پہ پڑی ہوگی، پھر اسے شرمندہ کیا جائے گا، پھر اسے ذلیل کیا جائے گا، اتنا شرمندہ، اتنا ذلیل، اتنا رسوا کہ یہ پریشان ہو جائے گا اور پریشان ہو کر دعا مانگے گا۔ اب یہ دعا سننے کے لائق، یہ دعا مانگے گا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے کیا دعا مانگے گا؟ یہ کہے گا یا رب مجھ پہ رحم کر،
مجھے یہاں سے نکال اور مجھے جہنم بھیج دے۔ یہ دنیا کا واحد انسان ہے کہ جو جہنم جانے کے لیے اللہ سے دعا کرے گا، یا اللہ یہ اتنی بڑی شرمندگی، اتنی بڑی رسوائی، اتنی بڑی ذلت مجھے یہاں سے نکال دے، مجھ پہ رحم کر دے، مجھے جہنم میں ڈال دے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ یہ وہی رسوائی ہے جس کا ذکر سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں ہے، علم یعلموا سے، جو میں نے ابھی سنائی تھی آپ کو، کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف چلتے ہیں، اللہ نے احکام دیے، رسول اللہ نے احکام دیے، ان کو دین بتایا، ان کو اوامر دیے، ان کو نواہی دیے، ان کو حلال حرام کا کہا، انہوں نے نظر انداز کر دیا، زندگی اپنی مرضی سے گزارنی شروع کی، ان احکام کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی، ان قوانین کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی، جہنم کی آگ تو ان کے لیے ہے ہی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا شرمندگی اور رسوائی اور ذلت ہو سکے گی۔ ذالک الخزی العظیم، فرمایا وہ عظیم رسوائی یہ ہے کہ میدان حشر میں انسان رب کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی یہ آنکھیں 3 میل لمبی چوڑی آنکھیں نکلی ہوں، اور وہ اللہ کے حضور دعائیں مانگتا پھرے کہ یا اللہ کرم کر مجھے جہنم بھیج دے۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکے؟ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائے۔ وآخر دعوانا دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کی شرمندگی اور رسوائی سے بچا۔ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ